تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذکر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تفسیر میں جو احادیث مبارک سے دلائل ملتے ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو اب جو ہے یہ بات ایک خلاصے میں سمجھ لیں کہ جو صحیح فیصلہ ہے اللہ کے قرآن کا اور جس پر الحمدللہ تمام احادیث متواترہ بھی اسی کے موافق ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تاریخ کے واقعات اور کتب سابقہ جس حال میں بھی موجود ہیں ان میں سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے مکر سے، یہود کے قتل اور صلب کے ارادے سے بچا لیا. اللہ نے انہیں اشتباہ میں ڈال لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پہ اتریں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. اور پھر اس زمانے میں کوئی دین نہیں بچے گا مگر صرف دین اسلام. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس کا ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کی موت سے پہلے اس زمانے میں جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ ان پہ اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ بھی تابع ہو جائیں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی قول جو ہے راجح ہے، اول الاقوال ہے، اور اسی قول کی تفسیر میں احادیث مبارک جو ہیں مؤید ہیں کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے روایت فرمائی ہے، اور اس روایت مبارک میں انہوں نے باقاعدہ 3 دفعہ فرمایا بموت عیسیٰ علیہ السلام، بموت عیسیٰ علیہ السلام، بموت عیسیٰ علیہ السلام. تو جب حدیث مبارک سے بھی تفسیر کی تائید ہو جائے تو وہی قول جو ہے وہ سب سے راجح ہے. اور ایک دوسرا قول جو ہے یعنی وہ خلاف واقع نہیں، جیسے بعض لوگوں نے بالکل اس کو رد کر دیا، اس کو رد تو نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ بھی ہر اہل کتاب جو ہے مرنے سے پہلے جب اس کو موت سامنے آئے تو یہ بات مان لے گا. تو یہ بات بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ موت ہی کا ضمیر جو ہے اہل کتاب کی طرف راجع ہو. جیسے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کر دیا کہ یہ قول جو ہے قابل حجت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اہل کتاب مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو پھر اس کا تو میراث ہوگا، اس کی اولاد وارث نہیں بنے گی. یہ بعید یعنی خیالات ہیں.
کیونکہ یہ مسئلہ تو ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، لیکن اسلام بھی تو ثابت ہو نا۔ موت کے وقت جو اسلام یا ایمان ہے وہ تو نفع دینے والا ہے ہی نہیں، لہذا وہ تو اسلام و ایمان شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یعنی یہ قول بھی درست ہو سکتا ہے، خلاف واقع نہیں ہے، لیکن اول الاقوال راجح یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور یہی واقعے کے بھی مطابق ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو صاف بات ہے کہ جب ایک چیز آدمی بالکل عیاناً مشاہدہ کر لے تو پھر تو نہ ماننے والا بھی مان لیتا ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں سے اتر آئے، تو اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث مبارک کو ذکر کرتے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں جی، دونوں بات نفی اور اس بات سے جیسے ثابت ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے نفی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو بات بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے رفع کا اعلان فرمایا، اور پھر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معراج میں ملاقات، اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نزول، ان کا آسمانوں سے اترنے کی بھی تفصیل بیان فرما۔ اب یہ کوئی آدمی بلا وجہ فرقہ ضالہ جو ہیں یا فرقہ باطلہ جو ہیں اعداء اسلام اور اعداء قرآن، وہ جو یہ تعویلات بعیدہ کرتے ہیں کہ رفع کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کی شان اونچی کر دی یا اللہ نے ان کی شان بلند کر دی، تو یہ ان کی تعویلات فاسدہ، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع کا اللہ نے صلہ بیان کیا ہے الہ، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی یہاں ارشاد فرمایا ہے تو وہاں صلہ الہ آیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب رفع آوازی کا صیغہ ہو اور صلہ الہ ہو تو وہ رفع حقیقی ہوتی ہے، وہ رفع مجازی ہوتی ہی نہیں۔ جہاں رفع بے معنی رفع مجازی ہو تو وہاں الہ صلہ نہیں ہوتا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَرْفَعُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الدَّرَجَاتِ، تو وہاں کبھی الہ صلہ نہیں آئے گا۔ جہاں الہ صلہ آئے گا وہاں رفع حقیقی ہوگی۔ اور پھر بات بھی ما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، کہ انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، غلط کہتے اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اچھا، اب میرے مدنی سرکار نے صرف یہ نہیں فرما دیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ حضور نے اتنی وضاحت فرما دی کہ اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور جگہ بھی معین فرما دی کہ اتریں گے کہاں، علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق، اور پھر اترنے کے بعد ان کے کام بھی بتلائے کہ کیا کیا کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں قسط و عدل کا دورہ کر دیں۔ اتنی تفصیلات جب بیان کی جائیں تو کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں رہتی، پھر کسی بہانے بنانے کی یا کسی تعویلات فاسدہ کی کوئی بات جو ہے باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ حضور پاک صرف اتنا ہی چلو فرما دیتے کہ بھی ہاں اتریں گے، تو اب کوئی ظالم جو ہے اس کا انکار بھی کر سکتا تھا، تعویل بھی کر سکتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے، اور اس کے بعد فرمایا یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد سارے کام بھی بتلا دیے۔ اچھا، پھر حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت آئے گی تو میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت والے دن میرے ساتھ اٹھیں گے۔ اب اس کا انکار کوئی قادیانی تو کر سکتا ہے، کوئی منکر قرآن و حدیث تو کر سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے ذرا برابر بھی ایمان و اسلام اور عقل نصیب فرمایا ہے وہ کبھی ان باتوں کی تردید نہیں کر سکتا۔
اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور نے بھی فرمایا قیامت سے قبل اتریں گے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا انہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بها، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو خبر ہے قیامت کے آنے کی، اس کے آنے میں کوئی شک نہ کریں۔ تو قرآن پاک نے بھی وضاحت فرما دی۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ صرف ان احادیث مبارک کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب ذکر الانبیاء من صحیح المتلقى بالقبول نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم عن نبی صالح ابن شہاب عن سعید المسیب النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُوا أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السِّجْدَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت يوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے اور بخاری شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام قبول عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ نے قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ مقام مقبولیت جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری کو نصیب ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ انعام ہے اور ان کا خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ نے اعزاز بخشا ہے، ورنہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی موطا امام مالک لکھا گیا، لیکن اللہ نے جو شرف جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بخشا، اور آج تک بھی دیکھ لیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دنیا میں عالم اسلام میں کوئی بھی مدرسہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بخاری شریف نہ پڑھائی جاتی، چاہے وہ مدرسہ حنفیوں کا ہو، چاہے شافیوں کا ہو، چاہے مالکیوں کا ہو، چاہے حنابلہ کا ہو، ائمہ اربعہ کے جس مسلک پر بھی کوئی مدرسہ ہے لیکن بخاری شریف پڑھائی جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں پر انعام ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا کہ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر زمین پر کوئی صحیح کتاب ہے جس میں یعنی کسی قسم کا کوئی شائبہ شبہ نہیں ہے وہ صحیح البخاری۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مبارک میں یہ سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک جو ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، یعنی ان قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتریں گے حاکمن عدلن، حاکم بن کے انصاف کرنے والے، فیکسر الصلیب، صلیب کو آپ توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے یعنی ختم کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے کہ بھئی بس اسلام یا بس تلوار، وَيُفِيضُ الْمَالَ، اور مال دنیا میں اللہ کی رحمت سے جب اسلام قائم ہوگا تو اللہ ایسی برکتیں دیں گے کہ اتنی مال و دولت ہوگا حتیٰ لا يقبلہ احد، کہ کوئی غریب نہیں ملے گا کہ خیرات قبول کر لے، اتنا مال عام ہو جائے گا، اتنا دولت عام ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ جب آدمی اللہ کے نظام کو مان لے، اللہ کے قرآن کو مان لے اور دنیا میں اس کی تنفیذ کر دے، پھر اللہ آسمانوں سے اور زمینوں سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اظہار فرم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ بستی والے اگر ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں تو اللہ پاک آسمان و زمین کی برکتیں ان پہ کھول دیتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور پوری دنیا پہ قرآن کی حکمرانی ہوگی تو پھر زمینوں سے آسمانوں سے بخشیں بارشیں رحمتیں اور خزانے اور اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ لوگ لے لے کے بھاگیں گے. ابھی کوئی غریب تو ملے کسی کو دے دیں, کوئی یار میرے پاس خود ہے میں نہیں لیتا, کوئی آدمی پیسہ قبول ہی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور بندے کا ایمان ایسا ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات کا سجدہ جو ہے ساری دنیا سے اس کو زیادہ محبوب ہوگا, کہ یعنی وہ اتنے پکے مومن ہو جائیں گے یار دنیا کی کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں تو اپنی اللہ کی عبادت کرنے دو, اور سجدہ بھی صرف اللہ کی ذات کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. تو اب بخاری شریف جیسی حدیث مبارک میں اور پھر روایت جو ہے سیدنا ابی ہریرہ سے, لیکن یاد رکھیں کہ دشمن جو ہے نا جی وہ دشمن ہی ہوتا ہے, اس کو تو بس ذرا موقع ملے. انہوں نے کہا کہ جی اکثر روایتیں جو علماء پیش کرتے ہیں وہ روایتیں ہیں سیدنا ابی ہریرہ سے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے, وہ بدبخت کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے بعد ایک ابو ہریرہ ہی تو رہ گیا ہے جو بات ان کو نہ ملے بس اسی سے روایت بنا لیتے ہیں. یعنی کتنا بڑا تہمت ہے سیدنا ابی ہریرہ. اور پھر وہ دنیا کو تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جی سیدنا ابی ہریرہ نے حضور سے تقریباً 6000 کے قریب جو ہے روایات فرمائی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی کو حضور کی اتنی روایتیں لفظ بلفظ یاد رہ گئیں اور ان میں ایک بھی نہیں بھولی. آخر ابو ہریرہ انسان تھا, آخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی تھے, بچے تھے, اشغال تھے, گھر کے معاملات تھے, ان کو یہ ساری حدیثیں اتنی یاد ہو گئی کہ بالکل ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. تو انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ پہ بھی حملہ کیا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. پہلی بات تو یاد رکھیں, ایک تو جواب ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جن کے دل میں اللہ اللہ کے قرآن کا ایمان ہے, تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو روایتیں فرمائی وہ بالکل صحیح ہیں, اور نہ بھولنے کی وجہ کیا ہے, یہ معجزہ تھا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کون چاہتا ہے کہ اپنے اس کپڑے کو لپیٹ لے اور سینے سے لگا لے اور اس کو پھر کبھی نہیں بھولے گا کچھ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی چادر لپیٹ کے سینے سے لگائی تو انہوں نے فرمایا آج کے بعد تجھے کچھ نہیں بھولے گا. تو اس کے بعد پھر مجھے کبھی حضور کی حدیث نہیں بھولی. تو یہ ہمارا تو ایک ایمان ہے نا کہ یہ معجزہ ہے حضور پاک ایک. یہ تو بس مسئلہ ہے ماننے والوں کے لیے. اب جو لوگ نعوذ باللہ معجزہ ہی نہیں مانتے, جو نعوذ باللہ حدیث رسول کے بھی منکر ہیں, تو ان کے لیے بھی خدا کی شان دیکھو کہ 1400 سال کے بعد کمپیوٹر نکل آیا. اب ہر چیز جو ہے جی وہ کمپیوٹر پہ آ گئی. تو یہ 2 دن پہلے میری ایک جگہ بہت بڑے علماء سے ختم نبوت کے موضوع پہ بات تھی, تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے کمپیوٹر کے ذریعے سیدنا ابی ہریرہ کی روایات پہ بڑا کام کیا ہے اور الحمدللہ وہ کتاب بھی چھپ گئی. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم نے سب روایتیں نکالی ہیں نا وہ تقریباً 5000 سے اوپر ہے. ہم نے ان کو جب دیکھا ہے کہ بھئی ان کو یہ دیکھو کہ ان میں مقررات کتنے ہیں, یعنی وہی ایک روایت فلاں جگہ بھی آئی, فلاں بھی آئی, فلاں بھی, جب ان کو ختم کیا تو 1500 باقی ان بچی. اب 1500 روایتوں کو پھر ہم نے کمپیوٹر پہ ڈالا کہ جو روایت ابو ہریرہ نے فرمائی اور بھی کسی صحابی نے کی ہے, تو ساری روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے نہیں ہیں, بلکہ جو 1500 ہیں وہ اور صحابہ نے بھی وہی حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں منفرد ہیں کہ اور کسی نے روایت کی, وہ صرف 7 حدیثیں ہیں, یعنی کل 7 حدیثیں ہیں جو ما سوائے سیدنا ابی ہریرہ کے اور کسی نے روایت نہیں کی. تو اب 7 حدیثیں تو بندے کو نہیں بھول جاتی نا.
باقی تو آپ نے بھی روایت کی اور صحابی نے بھی کی اور صحابی نے بھی اور صحابی نے کی، لہٰذا اعتراض تو ختم ہو گیا کہ بھی اکیلے ایک بندے کو بات کیسے یاد رہے گی، وہ اکیلے تو روایت ہے ہی نہیں۔ اور اتنی بڑی روایات کا الزام بھی ختم ہو گیا، وہ تو مقررات ہیں کہ وہی چیز جو ہے بار بار آئی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1,00,000 حدیثوں میں سے 6,000 حدیث چنی۔ اچھا، 6,000 حدیثوں میں سے اگر آپ مقررات نکال لیں تو دیکھیں باقی کتنی بچتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک ایک باب میں ہے، وہی حدیث پھر ایک اور باب میں ہے، وہی حدیث ایک اور باب میں ہے، وہی حدیث مبارک ایک اور باب میں ہے، تو وہ تو مقررات ہوتی ہیں۔ جب مقررات کو حذف کر دیا جائے تو باقی تھوڑی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یعنی وہ دشمنوں کا اعتراض اللہ نے ایسا ختم کر دیا کہ یہ کمپیوٹر ایسا حساب کا آسان ذریعہ بن گیا الحمدللہ کہ اب ہر صحابی کی روایات کا جمع کرنا آسان ہو گیا، ورنہ کون جمع کرے جی اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ہر کتاب میں سے سیدنا ابو ہریرہ کی روایتوں کا الگ کرنا، سیاہ ستہ سے روایتوں کا الگ کرنا، پھر دیکھنا کہ ان حدیثوں کو اور کس کس حدیث کے صحابی نے روایت کیا ان کا جمع کرنا، پھر ان کے مقررات اکٹھے کر کے پھر مقررات کا حذف کرنا۔ اب چونکہ کمپیوٹر آ گیا، اللہ نے جن کو علم دیا تو کم نتیجہ یہ نکلا کہ تصدیق ہو گئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اب کوئی دشمن جو ہے نا، دشمن بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ جی ہزاروں حدیثیں کیسے یاد ہیں، اللہ کے بندے ہزاروں کی تو بات ہی بات تو صرف 7 حدیثوں کی۔ لہذا ان کا اعتراض جو تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہوتی ہے، اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ ہمارے ایشیا میں جو حدیث کا علم پہنچا ہے تو یہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے کے خدمات، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان کو جو اولاد دی تھی وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے موتی ثابت ہوا، اور یہ سارا علم حدیث جو نقل ہوا عرب سے عجم کی طرف یہ ساری ان کی خدمات ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے معجزات دیے ہیں نا انبیاء علیہ السلام کو، یا خاص طور پہ جتنی معجزات دیے ہیں ہماری آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ قیامت سے آنے سے پہلے ان معجزات کے بارے میں دنیا کو دکھا دیں گے، تاکہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ معجزہ ہو نہیں سکتا، کوئی انکار جو ہے نہ کر سکے۔ کہ جیسے اللہ پاک نے مثلا ہوا کے ذریعے سلیمان کا تخت اڑا دیا، اب کوئی بندہ کہے جی وہ تخت کیسے اڑ سکتا ہے، 4,000 آدمی اوپر بیٹھا ہو اور تخت اڑ رہا ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں ہوائی جہاز آ گئے، تو اگر بندوں کی بنی ہوئی چیز اڑ سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ تخت نہیں اڑا سکتا۔ اچھا جی ہم پڑھتے جی وہ ایک ابابیل پرندہ تھا، قرآن کہتا ہے اس کے چونچ میں اور اس کے دونوں پاؤں میں ایک ایک پتھر تھا، وہ اس نے پتھر ڈالا، وہ پتھر جناب سوار سے نکلا، ہاتھی کو مارتے ہوئے زمین میں دس گیا اور سب کو فنا کر ڈالا۔ تو کوئی بدبخت کہہ سکتا تھا جی کمال ہے، ایسا پتھر کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور کتنا چھوٹا چھوٹا پتھر جو ابابیل کے چونچ میں آ گیا اور پاؤں پنجے میں آ گیا، کتنا بڑا پتھر ہوگا، اور وہ ایسا تھا کہ بالکل سر سے نکل کے اور ہاتھی سے نکل کے اور بالکل ان کو فنا کر دیا، اسفن معقول کر دیا۔ تو اب ایٹم کے ذرے آ گئے تو دیکھ لیا دنیا نے کہ اگر تم ایک انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق انسان ہے وہ ایسی چیزیں نہیں بنا سکتا؟ اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے آواز دی، جی نہاوند کیسے پہنچ گئی؟ تو اب لہروں کے ذریعے آواز منتقل ہو گئی۔ اب دنیا کو تصدیق ہو گئی کہ اگر یہ بندے آواز کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عمر کی آواز جو ہے وہ نہاوند نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے جتنے معجزے دیے ہیں قیامت سے آنے سے پہلے وہ سب آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، تاکہ کوئی قیامت میں یہ کہہ نہ سکے کہ جی مجھے انبیاء کے معجزے سمجھ نہیں آتے، عقل میں نہیں آتے تھے، میں مان نہیں سکا، تو عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو برباد ہو وہ بھی پھر کھل کے وضاحت سے برباد ہو، اور جو زندہ بچے تو وہ بھی دلائل سے زندہ رہے۔ یہ نہیں کہ بس سنا سنایا اسلام قبول کر لیا اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور اطمینان قلب نہ ہو۔
دیکھو نا، یہ ایک آدمی کو کہو کہ کعبہ شریف ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی امن بھائی، وہاں ایک حجر اسود ہوتا ہے، وہاں سے طواف شروع کرنا ہے، ایک رکن یمانی ہے وہاں بھی ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے مان لے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لو تو بات اور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب چیزیں دکھا دیں گے تاکہ کوئی قیامت میں انکار نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد رواه مسلم حسن الوانی وعبد بن حمید قلام عن یعقوب بن به واخرجه البخاری ومسلم ايضا من حدیث سفیان بن عیینۃ عن الزہری به واخرجه من طریق الليث عن الزہری به ورواه ابن مردوہ من طریق محمد بن ابی حفص عن الزہری عن سعید بن صیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين۔ ساری دنیا میں پھر صرف اسلام ہوگا اور اللہ کی توحید ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، شرک سب ختم۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته موت عیسی ابن مریم ثم يعيدها ابو ہریرہ 3 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا چاہو تو قرآن کی پھر یہ آیت مبارک پڑھ لو کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے آنے سے پہلے پہلے جو اہل کتاب ہیں پھر وہ سب مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ طریق اخری النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا وقال حدثنا محمد بن حفصة الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي النبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلنا عيسى ابن مريم فجر روحاء بالحج والعمرة أو ليصنينهما جميعا وكذا رواه مسلم منفردا به من سفيان ابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد الصلاة الزهري به۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے مطابق سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حلن عیسیٰ ابن مریم آپ اتریں گے، اور اس کے بعد کہا بفجر روحا، جگہ کا نام ہے، بالحج او العمرتی، حج کرنے کے لیے یا تو حج کا احرام باندھ کے آئیں گے یا عمرہ کا، او لیسنینہما جمیعا، یا دونوں کو جمع کریں گے، حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر کے یعنی قران کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ وہ اتریں گے بلکہ وہ تو حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے، حج بھی فرمائیں گے، عمرہ بھی فرمائیں گے۔ البتہ یہ شک ہے کہ آپ کا احرام مبارک جو ہے صرف حج کا ہوگا یا پہلے صرف عمرے کا ہوگا یا احرام دونوں کا ملا کے یعنی قران کی شکل میں ہوگا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال احمد حدثنا يزيد قال سفيان بن الزهري عن حنظلة عن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب تجمع له الصلاة ويعطي المال لا يقبل ويدع الخراج وينزل الروحا فيحج من أو يعتمر أو يجمعهما۔ قال وتلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اتلیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ، اور نماز آپ کے لیے قائم ہوگی یعنی جماعت قائم فرمائیں گے، وَيُعْطِ الْمَالَ، اتنا مال دیں گے کہ حتیٰ کہ لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اور مقام فجر روحا پہ آئیں گے اور آپ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے یا دونوں کو جمع کر کے یعنی قران کا احرام باندھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اترنا پھر ان کی موت کا ذکر فرمایا ہے۔ قال فزعم حنظلة أن أبا هريرة
قال يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة وكذا رواه رياض النبي نبي موسى محمد المثنى أن يزيد بن هارون سفيان الزهري به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اندرا نے فرمایا کہ حضرت ابی ہریرہ نے یہ بھی فرمایا یؤمن به قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے. اب حضرت اندرا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ آخری لفظ جو ہیں یہ بھی حدیث کے ہیں یا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ مبارک. طریق اخرى قال البخاري حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر قال حدثنا سيدنا مسلم شعب بن طاف ولا ابي قتادة انصاري ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كيف بكم اذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وامامكم منكم. تاب وكيل ولو زي واقد قال رسول اللہ کیف بکم. اس وقت کیا حال ہوگا, میری باتوں کی کیسے تصدیق ہو جائے گی, کھل کے بات سامنے آ جائے گی. اذا نزل فیکم المسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, وامامکم منکم, لیکن تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یعنی وہ نئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے بلکہ پہلی نماز جو ہے وہ حضور کے مقتدی کی حیثیت میں پڑھیں گے تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ وہ تابع بن کے آئے ہیں, متبوع بن کے نہیں آئے. طریق اخرى قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال انبانا قتادة عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسم قال انبیاء اخوة لألات امہاتهم شتى ودینهم واحد وانی اولی الناس بعیسی ابن مریم علیہ السلام لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فارفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممسران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه ملك الله إلى السبب ويهلك الله في زمانه مسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات نظرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. اب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات, کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہوتی ہیں, لیکن بھائی اللہ بھائی کہتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو. کیا معنی, یعنی ان سب کا دین جو ہے وہ ایک ہوگا, اصول دین جو ہیں وہ ایک ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اصول دین میں فرق نہیں, توحید سب کے نزدیک ایک. انبیاء اور رسالت پر ایمان, قیامت پر ایمان, سب ایک ہے. البتہ شرائع یعنی فروعی مسائل جو ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے کہ جو احکام نوح علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے, جو احکام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یاد رکھو. دشمن تو یہ اعتراض کرتے ہیں نا, دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکم تھا. حالانکہ یہ حالت ہے, یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہر دور میں حالات الگ پیدا ہوتے ہیں. اب بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ عرب میں الگ حالات ہیں, عجم میں الگ حالات ہیں, تمہارے ضروریات الگ ہیں, عرب کے ضروریات الگ ہیں, تمہارا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, زندگی سب الگ ہے, ان کی الگ ہے. تو اس لیے اللہ ہر دور میں اپنے احکام میں رعایت فرماتے ہیں اپنے بندوں. اور دوسری بات علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو آپ جب جس دن اللہ آپ کو بچہ عطا فرمائے، ابھی 10 دن کا ہو 12 دن کا ہو، تو آپ کپڑا بناتے ہیں، کتنا کپڑا اس کی قمیص پہ لگتا ہے؟ پھر 2 مہینے کا ہو گیا، پھر اور کپڑا بڑھ گیا، پھر 6 مہینے کا ہو گیا، پھر اور کپڑا بڑھ گیا، پھر 2 سال کا ہو گیا اور کپڑا بڑھ گیا۔ لیکن جب وہ بالغ آ گیا 20-25 سال کی عمر پہ آ گیا، اب پھر جو مقاس ہے معین ہے 33 سال کے بعد پھر ایک ہی رہے گا مرنے تک۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور رسالت و نبوت و شریعت کی انزال شروع فرمایا تو آہستہ 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 یہ سب تکمیل ہوتی گئی۔ جب میرے مدنی کا زمانہ آیا تو مکمل ہو گیا، بس اب دین مکمل ہو۔ تو اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ شرف ملا ہے تو پھر صرف میرے سرکار آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہودیوں نے کہا تھا سیدنا عمر سے کہ سیدنا عمر، جو تمہارے دین میں قرآن میں آیت اتری ہے، اگر اللہ ہمارے نبی پر ہی آیت اتارتے تو ہم تو خوشیوں میں عیدیں کرتے، ہم تو عید مناتے کہ دین کامل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہودی تمہیں پتہ ہے یہ آیت کہاں اتری تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے مدنی پاک پہ اتری تھی یوم عرفہ، حضور حج کا دن تھا اور عرفات میں تھے، تو عرفات کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا، تو ہماری تو 2 عیدیں تھی، تم کیا عید بناؤ گے؟ اللہ نے ہمیں تو 2 عیدیں دی تھی کہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی عید المؤمنین ہے، اور ادھر عرفات یوم الوقوف تھا جب یہ آیت اتری ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس کی مثال دی کہ بھی پہلے شریعت جو ہے ابتدا ہے، انتہا ہوتے 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 اور پھر پاک پیغمبر نے میرے مدنی سرکار رحمت للعالمین نے فرمایا کہ دیکھو ایک بہت خوبصورت مکان بنا ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، تو جو بھی دیکھنے آئے گا کہے گا یار مکان تو بڑا اعلیٰ ہے، محل بڑا، یار یہاں پتہ نہیں ایک اینٹ کی جگہ کیوں بچی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے جب نبوت کی عمارت تعمیر کی، فرمایا اس میں جو اینٹ کی آخری جگہ تھی اللہ نے مجھے بھیج کے عمارت کو مکمل علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب وہ عمارت جو ہے مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اور باقی بات یاد رکھیں یہ قادیانی جو فرقہ ہے نا جی، یا اور کئی جاہل کئی دجال پیدا ہوئے، وہ ایک اور شبہ ڈالتے ہیں مسلمانوں کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو مسلمانوں کا عجیب عقیدہ ہے، کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، نبوت بند ہو گئی۔ نبوت تو رحمت ہوتی ہے، رحمت کو بند کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے دماغ میں اس طرح فتنے ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب نبوت جو ہے رحمت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا دیا، نبوت ختم، رسالت ختم، کتاب ختم، تو رحمت کو بند کر دیا۔ ہمارے مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کو ایسا بھیجا تھا کہ جس کو بھی مہر لگا دیں وہ بھی آگے نبی جاری کرتے جائیں، تو ہم تو زیادہ شان مان رہے ہیں، تم تو بند کر رہے ہو نبوت۔ اللہ کے بندے سمجھو، وہ عقل سے، چونکہ باطل لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے فتنوں کے۔ دیکھو نا مثلا ایک بادشاہ ہے ملک کا، وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ دوسرا ملک فتح کر کے وہاں کسی اور کو بادشاہ بنا دے، یہ بھی کبھی کرے گا کہ اپنے مہر سے اپنے ملک کے اور بادشاہ بناتا جائے؟ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے یا اس میں کوئی شان ہے؟ اور پھر نبوت کے بند کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبوت منسوخ ہو گئی یا ختم ہو گئی، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ نبوت بند ہو گئی، نبوت بند ہو گئی، رسالت بند ہو گئی، مانا حضور کے بعد انبیاء کا آنا بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا پیغمبر یا رسول نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ سرکار مدینہ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا قیامت تک ذمہ داری لے لی تو پھر کسی اور کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو خیر عربی کا لفظ ہے، لیکن علماء نے بھی لکھا ہے اور عربی تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ اب دیکھیں نا قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ شروع کریں گے تو خدا کی قدرت ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس پہ ختم کریں، تو پہلا حرف کیا بنے گا؟ با، اور آخری حرف کیا بنے گا؟ سین۔
ان دونوں کو اکٹھا کرو تو کیا بنے گا؟ بس اس کے بعد اور اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں بنتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو بھی اگر آپ جمع کریں تو اس سے بھی وہی مفہوم اور معنی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ لیکن بس دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، سب سے زیادہ قربت جو ہے مجھے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے، کیونکہ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے جو ہیں وہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي إِنَّهُ نَازِلٌ، آپ نے فرمایا میری امت سن لو سمجھ لو، عیسیٰ اتریں گے اور میں تم کو نشانیاں بھی بتلا دوں تاکہ جب اترے تو پہچان لو گے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور نے فرمایا رجل مربوع، کہ آپ جو ہیں بہت لمبے نہیں ہوں گے، آپ ایسے بھرے ہوئے ہوں گے اور رنگ جو ہے آپ کا سفیدی اور سرخی کی طرح، سرخی میں سفیدی جیسے ہو ایسا رنگ سرخ و سفید ہوگا، ایسا جمال ہوگا، اور آپ کے اوپر جو دو کپڑے ہوں گے ثوبان ممثران، بعض علماء کہتے ہیں کہ ممثر کا معنی ہوتا ہے ایسے کپڑے جو یعنی ریشم کی طرز پہ بنے ہوئے، چونکہ تو جنت سے آئیں گے نا۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کأن رأسہ یقطر وإن لم یصبہ بلل، معلوم یہ ہوگا کہ ابھی ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے حالانکہ پانی نہیں ہوگا، یعنی ایسے تر و تازہ شکل ہوگی، ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی پانی نکل پڑے گا، غسل کر کے کھڑے ہیں، حالانکہ وہ غسل نہیں بلکہ بالکل آپ کے چہرے پر تراوٹ ہوگی، کیونکہ جنت میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، دنیا سے تو آپ نیچے نہیں آ رہے تھے نا، وہ تو جنت سے آ رہے ہیں، جنت میں تکلیف ہوتی نہیں، تو جب اتنی راحت کے ساتھ زندگی گزری ہو تو پھر جمال میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئیں گے فَيَدُكُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو ختم کر دیں گے، وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو بھی ختم کر دیں گے، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور ساری دنیا کو دعوت دیں گے اسلام کی، وَيُحْلِقُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مِلَّةَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اور آپ کے زمانے میں اللہ تمام ملتوں کو ختم کر دیں گے، نہیں باقی رہے گا مگر اسلام۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے زمانے میں، آپ کے وقت میں مسیح الدجال جو ہے اس کو بھی ہلاک کریں گے۔ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، اس کے بعد ایسا امن زمین پہ اترے گا حتیٰ ترتع الاسود مع الابل، کہ شیر جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ چل رہا ہوگا لیکن نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اسی طرح نمر جو ہے، نمر کہتے ہیں چیتے کو، وہ گائے کے ساتھ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، والذئاب مع الغنم، اور بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کے ساتھ پھرے گا لیکن نقصان نہیں پہنچائے گا، ویلعب الصبیان بالحیات لا تضرهم، اور بچے جو ہیں وہ سانپوں کو پکڑ پکڑ کے کھیل رہے ہوں گے، ان کو سانپ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیوں اللہ زمین کو حکم دے دیں گے، ہر چیز کو حکم دے دیں گے کہ خبردار میرے بندوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب اللہ حکم دے دے پھر جانور کی کیا طاقت، پھر کسی زیب کی، کسی چیتے کی، کسی شیر کی کیا طاقت ہے کہ نقصان پہنچائے، تو اس وقت یہ عالم ہوگا، یہ امن ہوگا اور یہ راحت ہوگی۔ فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد وفات ہوگی، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نماز پڑھیں گے، یعنی جنازہ۔ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو داؤد حدیث من خالد بن معاذ يحيى ورواه ابن جرير بن يونس عند هذه الآية صباه عن بشر بن معاذ عن يزيد بن هارون سعيد بن عروبة كلاهما عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم وهو مولى برسن صاحب السقايا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعنا وقال يقاتل الناس الاسلام، اس وقت بھی پھر جہاد ہوگا، یعنی اصل میں یاد رکھیں کہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہیں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتال جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو صبر اور صبر بھی محض، یعنی آپ کی تعلیم یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو اس کو اب ادھر بھی مار لو بابا،
یعنی اتنا صبر محض کی تعلیم. لیکن جب آخری زمانے میں اتریں گے تو پھر جہاد کریں گے، کیونکہ وہ تو شریعت اسلام ہوگی، شریعت اسلام ہوگی، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وقد روى البخاری عن ابی الیمان عن شعیب عن الزہری عن نبی سلمۃ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انا اولى الناس بعیسی ابن مریم والانبیاء اولاد علات لیس بینی وبینہ نبی. ثم روى محمد بن سلمان بن علی ان عبد الرحمن بن عمرو نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بعیسی في الدنيا والآخرة الانبیاء اخوة لعلات. یاد رکھیں انبیاء جو ہے نا ایک ہوتے ہیں یعنی اخوان حقیقی، ماں باپ ایک ہو تو وہ شقیق ہے، حقیقی ہے، اور ایک ہوتے ہیں اللہتی. اللہتی ہوتے ہیں کہ ماں مختلف ہے، یعنی ایک آدمی کا لڑکا پیدا ہوا پھر اس نے دوسری شادی کر لی، وہاں سے لڑکا پیدا ہوا، اب بھائی تو ہیں لیکن دونوں کی مائیں الگ ہیں، یہ اللہتی. پھر ہوتے ہیں اخیافی، یعنی باپ الگ ہوتا ہے، ماں ایک ہوتی ہے، کہ ایک بچہ ایک ماں سے پیدا ہوا، وہ شوہر مر گیا، اس عورت نے پھر کسی اور آدمی سے شادی کر لی، اس سے پھر اولاد پیدا ہوئی، بھائی تو وہ ہیں لیکن دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے. تو مقصود میرے سرکار کے بیان کرنے کا یہ تھا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا دین ایک ہے، اصول ایک ہے، دین کی دعوت ایک ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ قرب جو ہے میرا وہ عیسیٰ ابن مریم سے ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان